السلام علیکم دوستو، ڈرائیورز بہت طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں گاڑی کے ڈرائیورز کی بات نہیں کر رہا یا پھر کمپیوٹر کے ڈرائیورز کی بات نہیں کر رہا، میں بلینڈر کے اندر ان ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں جو اینیمیٹر کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی کو دیکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے کور کانسیپٹ دیکھیں گے، ڈرائیورز کی ورکنگ دیکھیں گے، اور فائنلی ہم اس ڈرائیور کو ایک چنگچی کے اوپر، جو کہ میرے بہت اچھے دوست جنید عالم نے ماڈل کیا تھا، اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کس طرح سے وہ ورک کرتا ہے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم، لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ اوکے دوستو، ہم سب سے پہلے ڈرائیورز کے کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ کانسیپٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کے ریسپیکٹیولی ہلانا چاہتے ہیں، یا پھر اسے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اسے اسکیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ڈرائیورز یوز کرنے پڑتے ہیں۔ ہم ریگنگ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیسک کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم ابھی اس وقت ڈیفالٹ ونڈو کے اوپر اپنا ماؤس یہاں پہ ہو تو شفٹ اے دبائیں، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے ٹورس ایڈ کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے صرف کانسیپٹ سمجھنا ہے۔ تو یہاں سے اسے سلیکٹ کر کے، موو ٹول کو سلیکٹ کر کے اسے میں یہاں لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے نیویگیشن مینیو پہ جانا ہے۔ ہم یہاں پہ کلک کر کے بھی جا سکتے ہیں اور این دبا کے بھی لا سکتے ہیں اس مینیو کو۔ اب میں چاہتا ہوں جب میں اس کیوب کو وائی ایکسس کے اوپر یعنی اس طرح لے کے جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ روٹیٹ کرے۔ وہ کس طرح سے ہوگا؟ میں یہاں پہ جاؤں گا، اس کی روٹیشن کے اوپر جاؤں گا، یہ دیکھیں اس کی روٹیشن اس طرح سے ہو رہی ہے۔ یہاں رائٹ کلک کروں گا اور ایڈ ڈرائیور کے اوپر کلک کر دوں گا۔ جب میں ڈرائیور کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس اس طرح سے ونڈو آئے گی۔ اگر آپ کے پاس ان کیس ونڈو چلی جاتی ہے تو آپ نے صرف رائٹ کلک کر کے دوبارہ ایڈٹ ڈرائیور کے اوپر چلے جانا۔ تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ جا کے سلیکٹ کریں گے اور اپنے کیوب کو سلیکٹ کر لیں گے، اور نیچے ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت بائی ڈیفالٹ ایکس لوکیشن سلیکٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے کیوب کو موو کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اب اگر ہم ایکس لوکیشن پہ موو کریں گے تو اس کی روٹیشن ہوگی۔ تو ہم ایگزیکٹلی یہی چیز چاہتے تھے، تو اب اس کی روٹیشن بھی ہو رہی ہے اور وہ موو بھی ہو رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ کیوب آگے جا رہا ہے لیکن روٹیشن تو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ میں اس کا پیرنٹ بنا دوں گا، لائک اس کو، جو میرے پاس ٹورس ہے، ہم اس کو کیوب کا چائلڈ بنا دیں گے۔ وہ اس طرح سے ہم سب سے پہلے ٹورس کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ہم کیوب کو سلیکٹ کریں گے، کنٹرول پی دبا کے آبجیکٹ کیپ ٹرانسفارم کے اوپر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے، اب یہ ایک لکیر بنی آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی ریلیشن ہے۔ ریلیشن بلینڈر والا ریلیشن، کچھ اور نہیں سمجھنا، اوکے۔ اب جب میں اس کو موو کروں گا تو یہ اس طرح سے اسے ساتھ لے کے اپنے ساتھ موو ہوگا۔ اب ایک دفعہ سوچو آپ یہ کہ اگر یہ ہمیں اینیمیٹ کرنا پڑے تو ہمیں مصیبت نہ پڑ جائے، تو کتنا کام اس نے آسان کر دیا۔ اچھا، اس کو اب ایک اور چیز کے اوپر دیکھتے ہیں۔ میں اے دبا کے یہاں پہ، جب آپ کا ماؤس ہوگا آپ اے دبائیں گے، ایکس دبائیں گے تو سب کچھ ڈیلیٹ کر دیں۔ ایمٹی اسکرین آ گئی اب ہمارے پاس۔ شفٹ اے دباتے ہیں، ایک پلین ایڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایس دبا کے اسے تھوڑا سا اسکیل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جا کے ایک موڈیفائر لگا کے اسے سلیڈیفائی، جو تھوڑا سا اسے چوڑا کر لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں، اس طرح سے۔ شفٹ اے دباتے ہیں، ہم ایک سلنڈر ایڈ کر لیتے ہیں۔ 3 دبا کے اس ویو کے اوپر جاتے ہیں، رائٹ ویو کے اوپر جاتے ہیں، آر دبا کے 90 دباتے ہیں، ایس دبا کے اسے اسکیل کر لیتے ہیں، وائی ایکسس کے اوپر اس طرح اسکیل کر لیتے ہیں۔ ہم ایس دبائیں گے پھر وائی دبائیں گے تو یہ وائی ایکسس کے اوپر اس طرح سے اسکیل ہو جائے گا۔ اسے یہاں لے آتے ہیں، اس جگہ لے آتے ہیں، اور شفٹ ڈی دبا کے اسے دوسری جگہ پہ بھی لے جاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب آگے چلے، اس طرح سے چلے، تو یہ چیز روٹیٹ ہو، اس طرح سے گھومے۔ اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم یہ کریں گے کہ ہم اسے سلیکٹ کریں گے۔ ہم نے ابھی اس وقت اسے روٹیٹ کرنا ہے ایکس ایکسس کے اوپر، تو ہم ایکس ایکسس کے اوپر ڈرائیور لگائیں گے، یہاں جائیں گے، ایڈ ڈرائیور کے اوپر کلک کریں گے، اور یہاں پہ جا کے اگین اب کی بار ہم پلین کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جب ہم پلین کو سلیکٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے روٹیٹ کر رہا ہے، لیکن مجھے اس طرح سے نہیں چاہیے تھا، تو اب ہم ڈرائیور پہ جا کے اس ڈرائیور کو ہٹا دیں گے، ڈیلیٹ ڈرائیور کے اوپر کلک کر دیں گے،
1 दबाएंगे, कंट्रोल 1 दबा लेते हैं, 1 दबाएंगे, इसके बाद इसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये वाई एक्सिस के ऊपर चाहिए, ये वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, हम दोबारा से, हमने पुराना ड्राइवर डिलीट कर दिया, हम वाई एक्सिस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से वही काम यहाँ पे जाके हम प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब हम इसे वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे तो ये उसी तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी ड्राइवर को यहाँ पे भी लेके जाना है। हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी ड्राइवर, और यहाँ पे जाके पेस्ट ड्राइवर। अब वो दोनों ड्राइवर वहाँ पे पेस्ट हो गए, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे, कीप ट्रांसफॉर्म, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे, कीप ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब मैंने ये एक एक करके सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 ऑब्जेक्ट्स हों, हम तो फंस गए ना। अब एक एक करके तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो मैं आपको एक दफ़ा कंट्रोल जी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करते हैं, बल्कि इससे अगली जो चीज़ होगी उसमें आप ये भी समझ जाएंगे। अभी देखें, ये नहीं आ रहा है इसके साथ। अब जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, लास्ट में हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमने अब्बू बनाना है, यानी पेरेंट बनाना है। उसके बाद उसे कंट्रोल पी दबा देंगे और कीप ट्रांसफॉर्म। अब ये देखें, ये चल रहा है और साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा आपको इधर वाई फ्रेम में नज़र आएगा। वाई फ्रेम में मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ और इधर भी ऑफ कर देता हूँ। अब आप अगर देखें इसे, ये सिलेक्टेड है, और मैं अगर X दबा के, अगर मैं G दबा के X एक्सिस पे इसको लेके जाऊं तो ये आपको नजर आएगा ये किस तरह से रोटेट कर रहा है। ओके, अब हम इसे लास्ट, आज के ट्यूटोरियल की लास्ट चीज़ के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। ए दबा के मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास ये चिंची आ चुका हुआ है। आपको अगर ये वाला 3D मॉडल चाहिए तो आप इस स्पेलिंग के साथ नीचे चिंची कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह इसका लिंक, तो फिर मैं इसका लिंक डाल दूंगा। अदरवाइज अगर नहीं ज़रूरत तो मैं भी डालूँ। खैर, हम काम के ऊपर आते हैं। इधर अब हमें काम किया है कि इसके सबसे पहले सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ए दबा के 7 दबा के सबसे पहले तो इसको बिल्कुल मीडियम में लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, पोजीशन सही कर लेते हैं इसकी, ताकि हमें बाद में मसला ना हो, इन चीज़ों का मसला ना हो। और नॉर्मली ये चिंची भी ना ये इस तरह से चलती है, ये नेचुरल है इसका, ये वाला पोज इसका नेचुरल है, ये यूं ही करके चलती है, ठीक है। यहाँ पे आगे इतना हो गया हमारे पास। अब हम उन चीज़ों को हाइड कर देते हैं जो हमने बाद में जिनके ऊपर ड्राइवर्स लगाने, हम इसको हाइड कर देंगे, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट करके इन सबको हाइड कर देते हैं, और उसके बाद इस एच दबा के हम हाइड करेंगे। इनकेस अगर आपको नहीं पता, एच दबाएंगे तो हाइड हो जाता है, और इसे भी हाइड कर दिया। हम 1 दबाएंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे, अब की बार हम यहाँ जाएंगे एम्प्टी के ऊपर और यहाँ जाके प्लेन एक्सिस ले आएंगे। बल्कि मैं प्लेन एक्सिस नहीं लेके आता, ज़्यादा सही आपको क्यूब से समझ में आएगा, तो मैं क्यूब लेके आ जाता हूँ। ये मैं क्यूब ले आया, इसे मैं स्केल कर सकता हूँ यूँ करके, एस दबा के मैं स्केल कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो। एस वाई, ठीक है, एस और जी, ठीक हो गया, ये स्केल कर दिया। अब मैं इंटायरली हर चीज़ को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं जाके इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल पी दबाऊँगा और कीप ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दूँ। अब क्या है, सब चीज़ें क्यूब से कनेक्ट हो गई। अगर मैं खाली क्यूब को पकड़ता हूँ तो ये देखें, अब ये इस तरह से मूव होता है। अब जो चीज़ें मैंने हाइड की थी उसे मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे। अब मैंने इनके ऊपर ड्राइवर लगाने, पहले हम यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर ड्राइवर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये किस तरह से रोटेट हो, हम देख लेते हैं। और अगर इसके ऊपर दबाएं तो ये इसके वाई एक्सिस के ऊपर लोकेशन चेंज हो रही है, तो हम वाई एक्सिस, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेशन चेंज हो रही है। हम वायर फ्रेम में जाके देख लेते हैं, ज़्यादा सही तरीके से पता चलेगा। अगर हम इसके एक्स एक्सिस पे लोकेशन चेंज करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, सही है। अब ये हो गया, हम राइट क्लिक करेंगे,
دوبارہ سے سالڈ موڈ میں لے جاتا ہے. ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایڈ ڈرائیور کے اوپر کلک کر دیں گے. ہم نے ڈرائیور جو لگانا ہے وہ ایم ٹی کے اوپر لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم نے جا کے ایم ٹی سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جب ایم ٹی کو موو کر رہے ہیں, یہ ہم ایم ٹی کو موو کر رہے ہیں تو ہمارا جو پہیا ہے وہ موو ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا پہیا جو ہے یہ موو کر رہا ہے. ارے یہ تو نہیں کر رہا. یہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پہ ہم نے جو ڈرائیور لگایا ہے وہ ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر لگایا ہے, لیکن ہماری جو چنچی ہے جو ہمارا ہم نے اس کے اوپر لگا, جو ہمارا چنچی ہے وہ تو وائی ایکسس کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ ایکسس کا آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اس چیز کے اندر. ہم وائی ایکسس کے اوپر جیسے ہی کریں گے تو وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہ روٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم اسے کاپی کریں گے تو آپ کو شاید جب ہم اسے کاپی کریں گے تو زیادہ صحیح طریقے سے پتہ چلے گا. ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں, یہاں ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں جا کے کاپی ڈرائیور اور یہاں جا کے اپنے وائی ایکس ایکسس کے اوپر پیسٹ ڈرائیور کے اوپر کلک کر دیتے ہیں, اور اسی طرح اس کے اوپر بھی, اور اس والے پہ بھی سب پہ پیسٹ کر دیا. اب ہم یوں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ زوم آؤٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں, ویل ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو کنٹرول دبا کے ویل ماؤس مڈل ماؤس کے بٹن کو دبا کے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ موو تو کر رہے ہیں, یہ اس طرح سے موو تو کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. اب ہم وہی کام کریں گے, ان سب کو سلیکٹ کر لیں گے جو ابھی تک پیرنٹ نہیں بن سکے تھے اس کے. ہم اب ایم ٹی کو اس کا وہ بنا دیں گے, کنٹرول پی کیپ ٹرانسفارم. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایم ٹی کو موو کرنا. جیسے ہی ہم ایم ٹی کی لوکیشن چینج کریں گے تو وہ دیکھیں وہ چیزیں خود روٹیٹ کر رہی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ان کی لینتھ چھوٹی ہے, جو اگلا ٹائر ہے اس کی لینتھ بڑی ہے, تو حساب سے اسے ڈبل روٹیٹ کرنا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے, اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے, یہاں جائیں گے, اس کے ایڈٹ ڈرائیورز کے اوپر چلے جائیں گے, اور یہاں جا کے اسے ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 2 سے. اب دیکھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی ڈرائیورز تو سیم رہیں گے ہمارے پاس. آپ یہاں آ کے دیکھیں تو باقی سب ڈرائیور سیم ہیں, صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بھی چیز آ رہی ہے, جتنی بھی اس کے پاس ویلیو آ رہی ہے, اس کو وہ 2 سے ملٹیپلائی کر دیں. اس کا مطلب وہ ڈبل سپیڈ سے چلے گا. یہ دیکھیں اب وہ ڈبل سپیڈ سے چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈرائیور سیکھا اور ہمارے لیے یہ اینیمیشن کتنے ایزی ہو گئے. بہت سموتھ طریقے سے بہت ایزیلی ہم چیزوں کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کو خاص طور پہ یہ اور بھی بہت ساری جگہ پہ یوز ہوتا ہے. لائک ریگنگ کے اندر جب آپ ریگ کرتے ہو تو یہ آلموسٹ مسٹ ہی ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم جب کوئی بھی فیشل ایکسپریشن بناتے ہیں تو اس کے اوپر جب ہم نے اس کو بون کے ذریعے اس فیشل ایکسپریشن کو جو ہم شیپ کیز کے اندر جا کے بناتے ہیں, اس کو جب ہم نے بونس کے ذریعے کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ہم ڈرائیورز ہی یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ موڈیفائرز کے اندر ہم ڈرائیور یوز کرتے ہیں. جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی ڈرائیور لگانے کا آپشن ہمارے پاس ہوگا ہم وہاں جا کے ڈرائیور یوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس وقت سب ڈویژن سرفیس کے اوپر یہ ویو پورٹ کے اوپر یہ 1 ہے, یہاں جا کے میں ڈرائیور لگا سکتا ہوں اور اس ڈرائیور کو کوئی بھی ویلیو دے سکتا ہوں. میں لائٹ ایڈ کر کے اس کی اسٹرینتھ کے اوپر ڈرائیور لگا سکتا ہوں. میں کریکٹر کے اوپر ڈرائیور لگا سکتا ہوں کہ اس کا یہ والا ہاتھ روٹیٹ ہوگا تو دوسرا ہاتھ لازمی دوسری طرف چلا جانا چاہیے. اس سے بڑا زبردست قسم کا واک سائیکل بن جاتا. تو بھائی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید ہے یہ ہضم ہو گیا ہوگا, اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو فیل فری ٹو آسک می اینی تھنگ ان اے کامنٹ اونلی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.